الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ 19واں پارہ سورہ الفرقان، آیات کریمہ 38 سے بعد کی کچھ آیات تک۔ آیت شریفہ 38 کے الفاظ مبارکہ کے معنی وعادم اور عادی قوم عاد، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، وثمودا اور سمودی قوم صالح علیہ السلام کی قوم، واصحاب الرس اور گہری جگہ والے، الرس گہری جگہ، وہ قبر بھی ہوتی ہے، اور اصحاب الاخدود انہیں بھی گہری جگہ میں ڈال کے جلایا گیا، وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ہر گہری جگہ کو رس کہتے ہیں۔ اس کی جمع رصاص، رے کی زیر کے ساتھ رے سین الف سین، وکلن اور ہر ایک کو، تبرنا ہم نے اچھی طرح ٹکڑے ٹکڑے کیا، وکلن وقرونم بین ذالک کثیرا اور زمانے، قرن کی جمع قرون، زمانے سے مراد ایک وقت کے آپس میں ملنے جلنے والے لوگ۔ بین ذالک، اب زمانوں کو تو ہلاک نہیں کیا گیا اور ان کی طرف تو انبیاء نہیں آئے، ان زمانوں کے رہنے والے، اس کے درمیان بہت۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ اور ہر ایک کے لیے اور سب کے لیے، وَكُلًّا اور سب کے لیے، ضربنا ہم نے بیان کی، الامثال مثالیں، وَكُلًّا اور ہر ایک، تبرنا ہم نے اچھی طرح ٹکڑے ٹکڑے کیے، تتبیرا ریزے ریزے کرنا، بامحاورہ ترجمہ، اور ہر ایک، وعادم و سمودا اور عادی اور سمودی اور گہری جگہ والے، اور اس کے درمیان بہت سے زمانے والے یعنی زمانوں والے، اور ہر ایک کے لیے ہم نے مثالوں کو بیان کیا، اور ہر ایک کو ہم نے بری طرح تباہ کیا، ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ کر کے۔ رب العالمین نے اپنی حکمتوں کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک پر جو اعتراضات کیے گئے ان کا تذکرہ کیا، اس کے بعد سابقہ ہلاک ہونے والی بستیوں اور ان کے آنے والے رسولوں کا ذکر کیا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اطمینان بھی ہے کہ آپ کو جھٹلایا گیا تو آپ پہلے نہیں، آپ سے پہلے بھی حضرات انبیاء کے ساتھ یہی کچھ کیا گیا، اور آپ کے یہ تسلی کا یہ پہلو بھی ہے کہ انجام اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا اور آپ کے پیروکاروں کا ہے۔ یہ آپ کو جھٹلانے والے یہ تباہ و برباد ہوں گے، جیسے کہ ان سے پہلے حضرات انبیاء اور رسولوں علیہ السلام کو جھٹلانے والے نیست و نابود کیے گئے۔ اور اس میں ان ظالموں کے لیے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، ان کے لیے بھی تنبیہ ہے، ہوش کرو، وگرنہ
تمہارا انجام بھی ویسے ہی ہوگا جو پہلے جھٹلانے والوں کا ہوگا۔ اس مقام پر نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی کچھ کیفیت جو ان کو غرق کیا گیا بیان کی گئی، باقی اقوام کو کیسے ہلاک کیا گیا اس بارے میں یہاں رب العالمین نے کچھ بیان نہیں کیا۔ قرآن کریم کے دیگر مقامات پر اس کا بیان موجود ہے۔ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، یہ کون تھے؟ ان کی طرف کون سے نبی آئے اللہ بہتر جانے، جو تھوڑا بہت ٹوٹا پھوٹا میں نے دیکھا ہے، میرے علم میں کتاب و سنت میں ان کے بارے میں کچھ نہیں۔ حضرات مفسرین کے اقوال آراء اور میرا جیسا کہ بار بار عرض کیا گیا، اپنے لیے طریقہ یہ ہے قرآن و سنت سے جو بات ہے وہیں تک رہیں، اللہ وہی سمجھنے، بیان کرنے، پڑھنے اور بتلانے کی توفیق دے، اس سے آگے جانا اس پر نہ اعتماد کیا جا سکتا ہے، اور جس پہ اعتماد نہیں کیا جانا اس کے بیان سے کیا فائدہ۔ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور ان کے درمیان بڑے زمانوں والے، وہ کون کون تھے اللہ بہتر جانے۔ جب اللہ کریم نے بات کو نہیں بیان کیا تو ہمیں اس کے پیچھے جانے کی میرے گمان اور طریقے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ بات جو نتیجہ ہے وہ معلوم ہو رہا ہے کہ جن کو اللہ نے تباہ و برباد کیا، حضرات انبیاء اور رسولوں کو جھٹلانے والے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، یہاں شاید کسی کے ذہن میں سوال آئے، اور جیسے کہ یہ بات بار بار اللہ کی توفیق سے عرض کی جا رہی ہے اور اللہ کرے کہ ہمارے دل و دماغ میں اترے، اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے اپنے بیان میں کثرت سے جو سوال ذہنوں میں آنے کا احتمال ہوتا ہے، ذہن سے زبان سے آنے تک اس سے پہلے اس کا جواب دے دیتے۔ شاید کو کہے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اتنے لوگوں کو تباہ کیا اور ریزے ریزے کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ارحم الراحمین کہاں اور یہ ریزے ریزے اور ٹکڑے ٹکڑے کرنا کہاں؟ تو میں کلًا ضربنا لہ الامثال، ہم نے ان کو عذاب سے بچانے کے لیے اپنی طرف سے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ ہم نے ہر ایک کے لیے، یہ نہیں ایک کے لیے کیا باقی ان کے بارے میں خاموش رہے، ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کر دی۔ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قاعدہ عامہ رسول کی بعثت کے بغیر عذاب نہیں آتا۔ اور یہ بات بھی ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے کہ اللہ کریم کو حجت کا پورا کرنا بہت پسند، وہ احکم الحاکمین ہے۔ ہماری ایک بڑی تعداد اگر ہم سے کوئی دلیل پوچھے تو ناراض ہو جاتی، اللہ احکم الحاکمین کو دیکھے، وہ کون ہے؟ آقا، مالک، حقیقی مالک، جو حکم دیں اس کو جسٹیفائی کرنا، اس کی حکمت، وجہ، سبب یا اس کے بارے میں کسی سوال کا جواب دینا کوئی ضرورت ہے؟ جواب دیجیے، وہ خود جواب دے رہے تو میں اب کیا؟ گھروں میں کسی سے بات کریں، بیگم سے کریں، وہ آگے سے پوچھے کیوں، اور بعض اوقات پوچھنا شیطانی ہوتا ہے، اس کی کہانی وہ ہمارے سبق سے خارج ہے۔ یا کوئی ملازم یا کوئی بچہ کیوں کہہ دے صاحب کا، کہتے ہیں میرا میٹر پھٹ گیا، تو ہے کیا؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ پھٹ گیا، کیوں پھٹ گیا؟
یہ دلیل ہے کہ احمق ہے مغل صاحب، دلیل ہے یہ احمق ہے۔ ہاں اگر مقصد باتیں بنا، کیس ٹو کیس ہے بات، اس کی کہانی الگ ہے، لیکن کوئی سمجھنے کے لیے بیگم کہے، بیٹا کہے، خامن کہے، بہو کہے تو کیا آسمان پھٹ گیا؟ اللہ احکم الحاکمین اپنی بات کے بارے میں سوال زبان پر لانے سے پہلے جواب دے رہے۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، ہم نے ان کو بے خبری میں ہلاک نہیں کیا، اس سے پہلے حجت کو پورا کیا۔ الامثال اس کے میرے علم میں دو معنی آئے ہیں، اللہ جانے کتنے معنی، اور میرے خیال میں دونوں ہی اللہ کے فضل و کرم سے شاندار، اور دونوں ہی میری طرف سے نہیں، حضرات مفسرین نے ذکر کیا۔ پہلا معنی کہ ہم نے ان کے لیے دلائل و شواہد کے پیش کرنے میں کوئی کمی اٹھا نہ رکھی۔ اب پھر نہیں مانے تو پھر تو مار کا پڑنا اس کا سبب پورا ہو گیا کہ نہیں۔ اور دوسرا معنی ہم نے ہر ایک کے لیے پہلی امتوں کے حالات بیان کیے، انہوں نے انبیاء اور رسولوں کو جھٹلایا، ان پر یہ عذاب آئے گا، سیدھے ہو جاؤ وگرنہ تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو ان کا ہوگا۔ ہر دو جواب میں جو مشترک بات ہے کہ اللہ نے ان کو نیست و نابود کرنے سے پہلے حجت کو پورا کیا۔ یہاں اسی بات کو جو آخر میں عرض کی جا رہی ہے کہ اللہ کو حجت کا پورا کرنا بہت پسند ہے۔ قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ روز قیامت ترازو لگایا جائے گا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، عدل و انصاف کے ساتھ ترازو لگایا جائے گا۔ کیوں لگایا جائے گا؟ یہ اللہ کی یہی بات ہے کہ وہ چاہتے ہیں کسی کا اعتراض باقی نہ رہے، سوری دنیا بکتی رہے، ان کی بادشاہت میں کچھ فرق ہوئے گا، لیکن وہ پسند کرتے ہیں کہ نامہ اعمال پیش کیا جائے گا۔ اللہ سے سچا گواہ کوئی ہے؟ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً مِّنَ اللَّهِ، سب سے بڑی گواہی رب العالمین کی۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ بولو۔ تو پھر کیوں؟ حجت کے پورا کرنے، منہ کو بند کیا جائے گا، اعضاء بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، قدم بولیں گے، چمڑی بولے گی، کیوں؟ حجت کے پورا کرنے کی۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، زمین بولے گی کہ اس نے مجھ پہ سجدے کیے یا یہ کچھ کرتوتے کی، کیوں؟ حجت پوری ہو جائے۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور یقیناً اور جس طرح کے بارہا ہمارے ساتھ گزرتا ہے کہ بعض مفسرین نے بیان کیا جب اللہ تعالیٰ دو دفعہ یقیناً فرمائے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے میں رب العالمین قسم کھا کے بیان کروں۔ اللہ کتنے ارحم الراحمین ہے رب، ووٹ مانگ رہے ہیں، چندہ مانگ رہے ہیں، کھانا مانگ، کیوں قسم کھا رہے ہیں؟ تاکہ فضل الہی عبداللہ رانا صاحب ڈاکٹر صاحب ہر سننے والے کے دل میں بات اتر جائے، اور اترے گی تو کیا ووٹ دے گا؟ نہیں، تاکہ جنت میں چلا جائے، جہنم سے بچ جائے۔ رب العالمین قسم۔ باپ بیٹے سے کچھ بات، اللہ کی کوئی مثال نہیں، بات کو سمجھنے سمجھانے کے لیے باپ بیٹے سے سمجھاتے ہوئے قسم کھائے اور بیٹا پھر نہ مانے تو کیا یہ کہنا بجا ہوگا کہ نہیں تجھے شرم نہیں آتی؟ سفید بالوں والا تیرا باپ تیرے لیے قسم کھا رہا، پھر تو نہیں مان۔ قسم کھانے سے قسم کھانے والے کی جو حرص ہے، طمع ہے، رغبت ہے
کہ جس سے بات کہی جا رہی ہے مان جائے، بڑھتی ہے، اس کی طمع آشکارا ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ پاک نے 2 دفعہ یقیناً فرمایا، جس کا ترجمہ بعض حضرات مفسرین کرتے ہیں میں رب العالمین قسم کھاتا ہوں، اور یقیناً یا میں رب العالمین قسم کھاتا ہوں، اتوا علی القریہ، وہ آئے اس بستی پر، التی، وہ جو کہ امطرت مطر السوء، جن پر بری بارش کی گئی، اور وہ کون تھے؟ قوم لوط، آسمان سے پتھروں کی بارش آئی، اور یہ کتنی سنگین ہوگی، بسا اوقات اولے گرتے ہیں، کتنا نقصان ہوتا ہے، ایک طوفان آ جاتا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور اگر پتھر آئے تو پھر کیا ہوگا؟ اور پھر صرف یہ تنہا عذاب نہیں، اس کے ساتھ اور عذاب۔ افلم یکونوا یرونہا، کیا پس انہوں نے اس کو دیکھا نہیں؟ بل کانوا، بلکہ وہ تھے، لا یرجون نشورا، اٹھائے جانے کی امید نہیں رکھتے۔ بامحاورہ ترجمہ، اور یقیناً وہ اس بستی پر آئے جس پر بری بارش اتاری گئی، کیا پس انہوں نے اسے نہیں دیکھا، بلکہ وہ اٹھائے جانے کی امید نہیں رکھتے۔ مکہ مکرمہ سے شام کی طرف جائیں تو راستے میں سے قوم لوط کی جو بستی ہے وہ موجود ہے۔ اہل مکہ کے ہاں وہ جگہ معلوم تھی، اور اللہ کریم نے اپنی حکمت سے اس بستی کو نیست و نابود کیے جانے کے باوجود وہاں علامات چھوڑی ہیں، تو وہ جانتے تھے، تو فرمایا وہ اس بستی پر آئے، یقیناً آئے، اور کون سی بستی؟ جس پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی۔ اب توجہ فرمائیے، کیا انہوں نے اسے دیکھا نہیں؟ یقیناً دیکھا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ وہ اٹھائے جانے کی امید نہیں رکھتے۔ ان کے، توجہ فرمائیے، ان کے نصیحت حاصل کرنے میں جو رکاوٹ ہے ان کا نہ دیکھنا نہیں، ان کے عبرت پکڑنے میں جو رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ، بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ وہ اٹھائے جانے کی امید نہیں رکھتے۔ ساری خرابیوں کی بنیاد کیا ہے؟ انشاءاللہ وقت ہو چکا، اسی مقام سے کل کے سبق کا اللہ کی توفیق سے آغاز کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے، اور جو ٹھیک بات انہی کی توفیق سے کہی گئی سنی گئی اللہ اس کو قبول فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم